حضرت علامہ مولانا حافظ محمد بخش رضوی صاحب زید مجدہ واجب الاحترام آل نبی اولاد علی حضرت پیر سید احمد علی عدنان صاحب قادری رضوی اور میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آج ہم ایک اللہ کے ولی کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اسی مناسبت سے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں نے پڑھی ہے، جس میں اللہ نے خود ولیوں کی شان بیان کی ہے۔ اس سے سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ولیوں کی شان بیان کرنا یہ سنت الہیہ ہے، اللہ پاک کی سنت ہے۔ سنیں اللہ پاک فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے۔ تو ہم آج جس ولی کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہیں، حجت الاسلام شاہزادہ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے ولی تھے۔ ولیوں میں ایک عہدہ قطب، آپ قطبیت کے منصب پر فائز تھے۔ امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ علی پور سیدہ میں آپ کا مزار ہے اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں میں سے ہیں۔ قائد اعظم ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، محمد علی جناح، اور ان سے رہنمائی لیتے تھے۔ آپ بانیان پاکستان میں سے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے اکابر کا، اپنے بزرگوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید، ان کی تقرری بریلی شریف میں ہوئی تو آپ نے فرمایا وہاں پر امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے مولانا حامد رضا خان صاحب سے ملتے رہنا، کیونکہ وہ قطبیت کے منصب پر فائز ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک تو ہے کہ اللہ کے کسی ولی کا بیٹا ہونا، یہی بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن آپ صرف اسی تک محدود نہیں تھے، بلکہ خود اپنا مقام یہ تھا کہ قطبیت کے منصب پر فائز تھے، قطب وقت تھے۔ اچھا، جو ولی ہوتا ہے اس کی علامت جو ہے وہ کیا ہے، وہ بھی اللہ نے سورۃ یونس کی آیت نمبر 63 میں فرما دی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ ایمان والے ہوتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ بے ایمان ولی ہو سکتا نہیں، صحیح العقیدہ مسلمان یہی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، اور کوئی ولی ہو سکتا چاہے ہوا میں اڑ کے دکھائے یا پانی پہ چل کے دکھائے۔ حضرت جنید بغدادی جو کہ دادا صاحب کے بھی مشائخ میں سے ہیں اور حضور غوث پاک کے بھی مشائخ میں سے، آپ فرماتے ہیں اذا رأیت رجلا یطیر فی الہواء ویمشی علی الماء وترک سنۃ من سنت رسول اللہ فاضربہ بالنعلین فانہ شیطان وما صدر منہ فہو مکر و استدراج۔ اگر تم کسی بندے کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو یا پانی پر چلتا ہوا دیکھو، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے کسی ایک سنت کا بھی تارک ہو، تو وہ یہ جو کچھ دکھا رہا ہے یہ مکر اور استدراج ہے، تو یہ بندہ ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس کو جوتوں سے مارو، جوتوں سے مارو۔ جیسے دادا صاحب نے وہ رائے راجو تھا نا، ہوا میں اڑنے لگا تو آپ نے اسی پہ عمل کرتے ہوئے جوتوں سے مارا اسے، تو پھر ہوش آئی تو وہ پھر تائب ہو گئے، مسلمان ہو گئے، اللہ کے ولی بن گئے، شیخ ہندی لقب ہوا، ٹھیک ہے نا؟ تو معلوم ہوا کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک رائج ہو گئی بات کہ جس نے لٹیں بڑھا لی، جس نے کوئی چوغا پہن لیا، جس نے گلے میں تسبیح ڈال لی، ہم سمجھتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ اللہ کے ولی کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ کے ولی کی نشانی وہی ہے جو اللہ نے خود قرآن پاک میں بیان کر دی، اور وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ شریعت و سنت میں تقویٰ جو ہے شریعت کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ یعنی حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم خلیفہ دوم، آپ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے آگے سے کراس کویشچن کر دیا کہ امیر المومنین کیا آپ کبھی ایسے رستے سے چلیں جس کے دونوں جانب خاردار جھاڑیاں ہوں؟ ان کا ہاں جی۔ تو کہا کیا کرتے ہیں؟ ان کا میں اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سمیٹ لیتا ہوں تاکہ کانٹوں میں نہ الجھے۔ فرمایا یہی تقویٰ ہے۔ ایک ہوتا ہے گناہ سے بچنا، ایک ہوتا ہے گناہ کے شبہ سے بھی خود کو بچا لینا، یہ تقویٰ ہے۔ تو اولیاء اللہ تقویٰ والے ہوتے ہیں، پرہیزگاری والے ہوتے ہیں، اور قرآن پاک میں تقوی کی بڑی شان بیان کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہے۔ یہ آج کوئی بیان ہی نہیں کرتا۔
سارے کہتے ہیں IMF امداد دے گا تو پاکستان کی غربت ختم ہوگی، یہ نہیں کوئی بتاتا بھائی تقوی اختیار کرو، شریعت پر چلو، سنت پر چلو تو اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہیں گمان بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں جی۔ ابھی تک ہم 3 آیتیں پڑھ چکے ہیں، اور حدیث پاک کے مطابق جو آیت کو سمجھ لے، ایک آیت کو تو 100 نفل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، تو 300 نفل تو یہاں پکے ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے گمان بھی نہیں ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرما دیتا ہے۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ سے خلوت جلوت دونوں میں ڈرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے نکال دیتا ہے، اس کی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اچھا، دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے، ان کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی ڈگری ہے متقین کے لیے۔ تو تقوی اختیار کرنا چاہیے، گناہ تو کیا، گناہ کے شبے سے بھی خود کو بچانا چاہیے، اور اسلام میں تقوی معیار عزت ہے۔ تقوی کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ یعنی تقوی ایک وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر عزت ملنی چاہیے۔ ہمارے یہاں آج کس کی عزت ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہے، اس کی عزت ہے جس کے پاس عہدہ ہے، اس کی عزت ہے جس کے پاس طاقت ہے، اس کی عزت ہے جس کے پاس جائیداد ہے، لیکن جس کے پاس تقوی ہے اس کی عزت کوئی نہیں۔ یعنی ہمارے لوگ جو ہیں انہوں نے معیار عزت یہ بنائے ہوئے ہیں۔ دیکھنا چاہیے کہ خدا نے معیار عزت کیا بنایا ہے، اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ معیار عزت کیا ہے۔ قرآن کریم اللہ نے فرما دی، سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ لیکن سوچنا چاہیے اس آیت کی روشنی میں کہ آیا آج کا مسلمان متقی کو عزت دیتا ہے؟ نہیں، یہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ ہمارے ہاں اس کو لوگ سلام کرتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے، چاہے پیسہ وہ حرام سے ہی کمایا ہو، اس کو کوئی خیال نہیں کرتا۔ جس کے پاس منصب ہے چاہے اس نے غلط ذرائع سے حاصل کیا ہو، اس کو سلام کرتے ہیں، لوگ اٹھ کے ملتے ہیں۔ لیکن ایک صاحب تقوی شخص آیا ہے تو لوگ اسے سلام کرنے کے روادار نہیں ہوتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ذہنوں میں وہ پرانے جو جکڑے ہوئے معیار ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہٹانا ہوگا۔ اور قرآن کریم میں جو معیار عزت، اور میں یہ اکثر اپنے کالج میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہوئے بھی کہتا ہوں کہ لوگ کرپشن کر رہے ہیں کہ کرپشن بہت ہو گئی۔ کرپشن کا حال یہ آیت ہے، کیونکہ جب آپ نے معیار عزت دولت کو بنایا، پیسے کو بنایا، تو ہر بندہ عزت چاہتا ہے۔ کون بندہ ہے جو عزت نہیں چاہتا؟ ہر بندہ عزت چاہتا ہے، تو وہ عزت حاصل کریں گے۔ معیار عزت دولت ہے، تو میں چاہے وہ انفیئر مین سے حاصل ہوتی ہے یا جائز ذرائع سے حاصل کروں تاکہ میری بھی عزت بنے۔ اس کے لیے لوگوں نے پھر دوڑ لگا دی، خاص طور سے یہ 10-20 سالوں میں تو بہت زیادہ دوڑ لگ گئی نا کہ ہر بندہ پیسے کما رہا ہے، پیسے بنا رہا ہے، چاہے وہ لوٹ کے کھسوٹ کے رشوت سے کسی بھی ذریعے سے آئے، حرام رزق آئے، وہ لے رہے تاکہ معاشرے میں عزت بن جائے۔ اور یہ نہیں پتہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، جی عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے، جو اسلام پہ عمل کرتے ہیں ان کے لیے۔ اور دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے، دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں۔ آج لوگوں نے رول ماڈل بنا دیے کن کو؟ فنکاروں کو، اداکاروں کو، گلوکاروں کو۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں میں قرآن پاک کی فہم ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں ہے۔ تو اس طریقے پہ عمل کرنا چاہیے اور لوگوں کے لیے رول ماڈل، ٹرینڈ سیٹر متعین کرنے چاہیے تاکہ میں یار اس طریقے سے معاشرہ بدلا جائے گا۔ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کسی کے پاس کہ آتے ہی کرپشن ختم کر دیں۔ اس طرح سے ایجوکیٹ کرو لوگوں کو کہ عزت کا معیار دولت نہیں ہے، عزت کا معیار منصب نہیں ہے، عزت کا معیار رنگ نہیں ہے، عزت کا معیار برادری نہیں ہے، عزت کا معیار قبیلہ نہیں ہے۔ لوگوں نے سمجھا قبیلے ہیں، میں جی فلاں ہوں، میں شیخ ہوں، میں رائی ہوں، میں جٹ ہوں، میں فلانا ہوں، میں سید ہوں، یہ ہوں وہ ہوں سو ایسا۔ یہ عزت کے معیار نہیں ہے۔ عزت کا معیار تقوی ہے اسلام میں۔ عزت کا معیار کیا ہے؟ تقوی ہے۔ یہ جب تک اس کو صحیح نہیں کریں گے معاشرہ کبھی درست نہیں ہوگا۔ یہ کوئی بتاتا ہی نہیں ہے کہ جناب برادری جو ہے وہ عزت کا معیار نہیں ہے، دولت عزت کا معیار نہیں ہے، رنگ عزت کا معیار نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا کے سارے بت پاش کر دیے، رنگ و نسل کے بت، بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو؟ کہ ہر بندہ فرض کر میری فلانی برادری، میری فلانی برادری۔ مولانا جامی نے بڑا زبردست حال پیش کیا، کہتے ہیں
بندہ عشق شدی کر کے نسب کو جامی. کیا صاحب فارسی کا بھی ذوق کس کو ہوگا ہے؟ جامی صاحب کہتے ہیں بندہ عشق شدی کر کے نسب کو جامی اندری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیس. اس راہ میں عشق کی راہ میں فلاں ابن فلاں ہونا یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ میں جی فلاں کا بیٹا ہوں پدرم سلطان بود میرا والد بادشاہ ہے. اس بنیاد پر آخرت میں نجات نہیں ہوگی سوائے ایک ہے کہ سید ہے اور صحیح العقیدہ ہے اس کو قیامت دن یہ نسبت کام آئے گی. سبحان اللہ.